یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ آج کون سی آیت سننی ہے؟ آئیے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے کچھ پیارے پیارے مدنی پھول۔ قرآن پاک میں آج پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 8 کی تلاوت سنتے ہیں۔ آئیے تلاوت قرآن مجید۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے، اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں اس کے تحت ہے کہ آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کا حکم فرمایا گیا ہے، اور واضح فرما دیا کہ کسی قسم کی قرابت یا عداوت کا کوئی اثر تمہیں عدل سے نہ ہٹا سکے۔ عدل و انصاف کے دو اعلیٰ نمونے، شاندار واقعات سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ نمبر 1، ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن ایہم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بن ایہم بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا تو چادر کاندھے سے اتر گئی۔ جبلہ بن ایہم نے اس سے پوچھا، تو نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟ اس نے کہا، میں نے جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا۔ یہ سن کر جبلہ نے ایک زوردار تھپڑ اس دیہاتی کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی وجہ سے اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی۔ وہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبلہ بن ایہم کے سلوک کی شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ بن ایہم کو طلب فرمایا اور پوچھا، کیا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ جبلہ نے کہا، ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، اگر اس حرم پاک کے تقدس کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جبلہ، تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، یا تم اس دیہاتی سے معافی مانگ یا میں تم سے اس کا قصاص لوں گا۔ جبلہ نے حیران ہو کر کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے قصاص لیں گے؟ میں تو بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد تم دونوں کے حقوق برابر ہو گئے ہیں۔ جبلہ نے عرض کی، مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے، پھر مجھ سے قصاص لے لیجیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے سوال کیا، دریافت فرمایا، کیا تم اسے اجازت دیتے ہو، مہلت دیتے ہو؟ دیہاتی نے کہا، جی حضور۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مہلت دے دی۔ مہلت ملنے کے بعد راتوں رات جبلہ بن ایہم غسانی ملک شام کی طرف بھاگ گیا اور اسلام سے پھر کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ دوسرا واقعہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں۔
چنانچہ یہ فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے فرمایا ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دو۔ حضرت زید نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کی اے امیر المومنین یہاں تشریف رکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے جو تم نے فیصلے کے لیے مقرر ہونے کے بعد کیا، میں تو اپنے فریق کے سامنے ہی بیٹھوں گا۔ یہ فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ حضرت زید کے سامنے بیٹھ گئے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے تو اب شرعی اصول کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم کھانا لازم آتا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے کیا کہا، کیونکہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ کے وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا کہ آپ اب امیر المومنین سے قسم لینے سے درگزر کیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً حلف اٹھایا اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا زید اس وقت تک منصب قضا یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک عمر اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مدنی چل کے ناظرین ذرا غور کیجیے ان دو واقعات سے ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ اسلام میں غریب اور امیر، صاحب منصب اور جو منصب پر نہیں ہے، ان سب کے حقوق برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو 3 حکم دیے گئے۔ نمبر 1 احکام پر قائم رہنا، نمبر 2 گواہی سچی دینا اور نمبر 3 فیصلے انصاف سے کرنا۔ یہ تینوں کام بہت ہی دشوار ہیں، بغیر توفیق خداوندی ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے رب کریم نے پہلے ہم کو پیارے خطاب سے پکارا اے ایمان والو کہہ کر، پھر احکام سنائے تاکہ اس خطاب کی لذت سے یہ مشکل آسان ہو جائے۔ حق یہ ہے کہ یہاں یا ایھا الذین آمنو سے صرف انسان مومنوں سے خطاب ہے، اگرچہ جن و فرشتے بھی مومن ہیں مگر وہ گواہ یا حاکم نہیں ہو سکتے۔ خیال رہے کہ ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، جب تک اس کا مقصد پورا ہو اس کی قدر ہوتی ہے، جبکہ بیکار ہونے کے بعد وہ چیز پھینک دی جاتی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اگر ہم نے یہ مقصد پورا کیا تو ہماری قدر ہے، ورنہ ہماری زندگی بیکار ہے۔ جمادات، حیوانات، بلکہ ہر چیز میں یہ قاعدہ جاری ہے، گھڑی وقت دے تو اس کی جگہ جیب میں یا ہتھیلی پر، اور اگر ٹھہر جائے تو اس کی جگہ کوڑا یا گھر۔ بھینس دودھ دے، بیل کھیتی کرے تو اس کی جگہ ہمارے گھر میں ہے، ورنہ بیکار ہو جائے تو اس کی جگہ ذبح خانے میں ہے۔ مسلمانوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ باتیں دیکھو اور عبرت پکڑو، تمہارے مملوک جانور تمہارے ہر حکم پر صابر و شاکر ہیں، تم ہمارے ہر حکم پر صابر و شاکر فرما بردار رہو، ہم ہر طرح تمہاری خبر رکھیں گے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت مبارکہ کی تفسیر مزید ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا تاکیدی حکم فرمایا۔ نمبر 1 قوام اللہ رہنا، نمبر 2 انصاف سے گواہی دینا، نمبر 3 جوش غضب میں نا انصافی نہ کرنا، نمبر 4 ہمیشہ عدل و انصاف کرنا، اور نمبر 5 اللہ سے ڈرنا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے تمام احکام پر خوب مضبوطی سے قائم رہو، گواہ بنو تو انصاف سے گواہی دو، اپنی گواہی میں اپنے پرائے کا لحاظ نہ کرو، اگر اپنی ذات یا اپنے عزیز کے خلاف گواہی دینا پڑے تو دے دو، اگر دشمن کے موافق دینا پڑے تو دے دو، اور کسی قوم کی عداوت و بغض کی وجہ سے عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑو، ہمیشہ انصاف کرو، بات کہو انصاف کی، فیصلہ کرو انصاف کا، بدلہ لو تو انصاف سے، کہ یہ عدل و انصاف مسلمان کا ترائے امتیاز ہے۔ ہمیشہ ہر حال میں ہر شخص کے ساتھ ہر طرح عدل و انصاف کرو، یہ عدل و انصاف تقویٰ سے بہت ہی قریب ہے۔ عادل شخص بہت جلد متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے آیت مبارکہ سے جو چند فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ بھی سنے لیتے ہیں۔ نمبر 1، ہر مومن کو چاہیے کہ صرف عبادات پر ہی کفایت نہ کرے بلکہ عبادات و معاملات دونوں درست کرے، جیسا کہ قوامین للہ شہداء بالقسط سے معلوم ہوا۔ نمبر 2، کسی کو اس کی پیدائش سے پہلے یا وفات کے بعد یا اس کی غیر موجودگی میں پکارنا شرک نہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان جیسی آیات میں یا ایھا الذین آمنو فرما کر قیامت تک کے مسلمانوں کو پکارا جو اس ندا کے وقت موجود نہ تھے، پیدا نہ ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر تا قیامت مسلمانوں کو پکار کر فرمایا
اے اللہ کے بندوں آؤ بیت اللہ کی طرف۔ نیز ابراہیم علیہ السلام نے 4 جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد پکارا۔ یہ واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ہم آج التحیات میں نبی پاک علیہ السلام کو پکار کر سلام عرض کرتے ہیں۔ نمبر 3، مسلمان کی زندگی اور زندگی کا ہر حال اور موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، جیسا کہ قوامین للہ کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا۔ نمبر 4، مسلمان پر ایسی گواہی دینا فرض ہے جس کی گواہی سے کسی کا حق وابستہ ہو۔ اگر یہ گواہی نہ دے تو کسی مسلمان کا حق مارا جائے۔ اسی طرح جس گواہی سے انصاف کا تعلق نہ ہو ایسی گواہی دینا فرض نہیں۔ یوں ہی جس گواہی سے شریعت کا حق وابستہ ہو وہ گواہی دینا فرض ہے، جیسے عید یا رمضان کے چاند کی گواہی، جبکہ اس کی گواہی کے بغیر ان کا ثبوت نہ ہوتا ہو۔ نمبر 5، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، خصوصاً جبکہ اس سے کوئی حق مارا جائے۔ اگر جھوٹی گواہی سے کسی کی جان گئی تو گواہ ضامن ہے، جیسے بدکاری یا قتل کی جھوٹی گواہی دی اور اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو رجم یا قتل کرا دیا جائے۔ نمبر 6، اسلامی حکام پر عدل و انصاف کرنا فرض ہے، اگرچہ ان کے عدل سے کسی مسلمان کا نقصان اور کسی کافر کا نفع ہوتا ہو۔ اس کی تفسیر نبی پاک علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان، خصوصاً حضرت عمر کے فیصلے میں عدل و انصاف مسلمانوں کا ترہ امتیاز رہا ہے، عدل فاروقی کے کفار بھی قائل ہیں۔ حکایت، سلطان ہارون رشید اپنے مصاحبوں کے ساتھ اپنے محل یا دیوان خاص میں بیٹھا تھا۔ اس کا شہزادہ مامون الرشید روتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ فلاں سپاہی زادے نے مجھے گالی دی ہے۔ ہارون رشید نے اپنے مصاحبوں سے پوچھا، ایسے بچے کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جو شہزادے کو گالی دے؟ اس پر خوشامدی مصاحبوں نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ سزائیں مقرر کی۔ کوئی بولا اسے قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا شہزادے کو گالی دی ہے، زبان باہر نکال لی جائے، کوئی کہنے لگا کہ اس کے گھر بار سب ضبط کر لیا جائے۔ سلطان یہ سب کچھ سن کر اپنے شہزادے سے مخاطب ہو کر بولا، اگر تجھ میں ہمت ہے تو معاف کر دے، اور اگر نہیں معاف کر سکتا تو تو بھی سپاہی زادے کو گالی دیا، مگر خیال رکھنا ایک ہی گالی دینا۔ اگر 2 گالیاں دی تو ابھی تو مدعی ہے اور وہ مدعا علیہ ہے، پھر وہ مدعی ہوگا اور تو مدعا علیہ ہوگا، پھر تجھ پر باقاعدہ مقدمہ گویا ہو جائے گا۔ اسلام میں تو اور وہ برابر ہے، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں مگر اعمال میں۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس آیت سے ایک اور جو فائدہ حاصل ہوا، نمبر 7، کہ عدل و انصاف والا سلطان یا حاکم تقوی سے قریب تر ہے، لوگوں میں اس کی عزت، اس کا نام دنیا میں روشن، ملک میں امان، سلطنت کا نظام عدل سے ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہر معاملے میں عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے احکام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر کے مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،